سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنی مالیت ہی نہیں تھی کہ ان پہ حج فرض ہوتا۔ وہ اتنی دنیا کو فتح کرنے والا سلطان، بعد از وصال جن کے کفن کے لیے بھی ان کے ترکے سے پیسے نہ نکلے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حج نہیں کیے، انہوں نے عمرے نہیں کیے، لیکن انہوں نے بتا دیا ہم حج کریں یا نہ کریں یہ تو مقدر کی بات ہے، کیونکہ ہم پہ حج فرض ہی نہیں ہوا۔ ہم نے حکومتیں دنیا بنانے کے لیے نہیں کی، ہم نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے حکومتیں کی ہیں۔ لوگوں کے پیسوں پہ حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، صدقہ خیرات اور فطرانہ مانگنے جاتی ہو، اور مسلم پاکستانی قوم کے خزانے سے پہ بوجھ بن کے 50 بندے ساتھ لے کے جاتے ہو، تو پھر بلے شاہ نے سچی تو کہا نا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، یہ ہمارا خون پسینہ کھا کے تم حج عمرے کرو۔ صلاح الدین ایوبی نے بتایا ہے ہم مکہ پاک کا حج اگرچہ نہیں کر سکے لیکن خدا کی قسم مسجد اقصیٰ کا تحفظ ضرور کریں گے، عیسائیوں کے تسلط سے ضرور چھڑائیں گے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس جو بھی تھا وہ جو جیسی بھی تلواریں تھیں، وہ جیسی بھی ڈھالیں تھیں، وہ جیسی بھی زریں تھیں، وہ جیسے بھی گھوڑے تھے، انہوں نے کھولے گھوڑے، انہوں نے کہا ہم نے باندھ کے نہیں رکھنے، اب تلواریں نیام میں نہیں رہیں گی، اب ہمارے تیر ترکش کے اندر نہیں رہیں گے، اب تیر نکلیں گے، اب تلواریں چلیں گی، اب گھوڑے دوڑیں گے، اور ہم مسجد اقصیٰ کا تحفظ کر کے کائنات کو بتائیں گے۔ حج نہیں کر سکے تو کیا ہوا، مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تسلط سے آزاد تو ہم نے کروا لیا ہے نا، ہم نے 90 سال نہیں گزرنے دیے، ہم نے مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کروا کے قیامت تک کے مسلمان حکمرانوں کو غیرت کا سبق دے دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے تمہارے خلاف ہو جائیں، لیکن رسول اللہ کے دین سے غداری نہیں کرنی۔ پھر گھوڑے کھولنے ہیں، پھر تیر نکالنے ہیں، پھر تلواریں بے نیام کرنی ہیں، پھر ایٹم بم کو صرف زیارت کے لیے نہیں رکھنا، پھر غوری بھی نکلے، شاہین میزائل بھی نکلے، اور ان میزائلوں کے رخ اسرائیل کی طرف کر دیں۔ اور خدا کی قسم کافر کو بھروسہ ہے اسلحوں پہ، مومن کا بس منہ کرنے کی دیر ہے، ادھر مومن کا رخ ہوتا ہے، ادھر اللہ فتح کے دروازے سارے ہی کھول دیتا ہے۔ اور کافر دل کا بزدل ہے، اور کافر ڈرتا ہے، لیکن مسلمان موت کے گلے پڑتا ہے۔ یہ مومن اور کافر کے اندر فرق ہے، اور بس نکالو تو صحیح، ان کے رخ اسرائیل کی طرف کرو تو صحیح، اسرائیل کو کہو تو صحیح آج کے بعد ایک فلسطینی کے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گرا تمہارے چتھڑے اڑا کے رکھ دیں گے، بس اتنا کہنے کی دیر ہے۔ ہمارے جنگی جہازوں کا بس رخ ہو جائے، ہمارے ایک پائلٹ نے جب وہ ہندوؤں کے سارے پائلٹوں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، وہ ہندوؤں کے ناکوں چنے جو چبوا سکتے ہیں وہ یہودیوں کے بھی چھکے چھڑوا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی پاک فوج پہ بڑا مان ہے۔